कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में बहुत मिसाली माना जाता है। दुनिया भर के लोग कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन और सोशल असिस्टेंस वेलफेयर सिस्टम को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। दुनिया भर से हज़ारों लाखों लोग हर साल बेहतरीन ख्वाब लेकर इस सरजमीन पर लैंड करते हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ उनकी सेहत और तालीम की खिदमत रियासत बेहतरीन तरीके से अंजाम देगी। यहाँ उन्हें लगता है कि उनके पुराने मुल्कों में वो डरते हुए, सहमे हुए सिर्फ इलाज की वजह से रहते थे, उनके ये गम इस सरजमीन पर कदम रखते ही कम हो जाएंगे। लेकिन क्या कनाडा का करंट हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा ही है जैसा न्यू इमिग्रेंट सोचते हैं, जैसा इसको बाहर से देखा जाता है? इसमें कोई शुबा नहीं कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम एक यकसा निज़ाम के तहत अपने तमाम शहरियों को एक जैसे हॉस्पिटल, एक जैसे क्लिनिक, डॉक्टर्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स पहुंचा रहा है। यहाँ वीआईपीज़ के लिए और अशराफिया के लिए अलग अस्पताल नहीं है। आप पैसे वाले हों या गरीब हों, आप सबको एक ही अस्पताल में एक ही तरह के डॉक्टर्स की कतारों में और वेटिंग लिस्ट में होना होगा। यहाँ के वज़ीर आज़म हों या वज़ीर आला हों या कोई मिनिस्टर हों, उनको भी अगर कोविड-19 या कोई और टीका लगाना होगा तो वो अपने मुकामी हेल्थ केयर सिस्टम से फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और अपॉइंटमेंट के वक्त के मुताबिक ही वहाँ जाकर उसकी सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह माशरे के जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ बल्दिया के सोशल असिस्टेंस सिस्टम पर हैं, उनको आम लोगों की निस्बत सेहत की सहूलतें थोड़ी बेहतर और मुफ्त हासिल होती हैं। यहाँ तक कि उनको दवाएं भी नहीं लेनी पड़ती और आम शहरियों को प्रिस्क्रिप्शन ख़रीदनी होती है या उनकी जॉब की तरफ से जो इंश्योरेंस होती है वो प्रिस्क्रिप्शन उससे कवर्ड होती है। कनाडा का हेल्थ सिस्टम एक हेल्थ कार्ड से शुरू होता है। जब आप कनाडा पहुंचते हैं तो जिस सूबे में आप एक मुकर्ररा मुद्दत तक क़याम करते हैं, उसके बाद वहाँ का तिब्बी सिस्टम आपको अपने निज़ाम में दर्ज कर लेता है और आपको एक कार्ड इशू करता है। ये कार्ड मिलते ही आप आम कैनेडियन की तरह वो तमाम सहूलियात हासिल कर सकते हैं जो कि वहाँ के लोग पहले से हासिल कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादा देखभाल की सहूलत और दवाओं की फराहमी की कुछ ऐसी सहूलियात हैं जो आम लोगों को, सेहतमंद लोगों को या खाते पीते लोगों को हासिल नहीं है। ये निज़ाम एक समाजी मसावात को कायम करता है। कनाडा का हेल्थ कार्ड सिस्टम, चाहे वो ओंटारियो का हो या क्वेबेक का हो या ब्रिटिश कोलंबिया का हो, ये यकीनी बनाता है कि तमाम कैनेडियंस को उनकी आमदनी, उनकी उम्र और उनकी सेहत की हालत के बावजूद ज़रूरी तब्बी खिदमत तक रसाई हासिल हो। दूसरी तरफ, जैसे कि शुरू में कहा कि ये तिब्बी निज़ाम, ये हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि न्यू इमिग्रेंट ख्वाब देखते हुए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ सेहत के मसाइल भी हैं। इनके हेल्थ केयर सिस्टम पर अब उंगलियां भी उठाई जा रही हैं और मुकामी लोगों का शिकवा है कि हुकूमत आए दिन अपने हेल्थ केयर सिस्टम में मुसलसल कमी करती जा रही है, मुसलसल कट लगा रही है, बजट महदूद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। यहाँ पर गैर इमरजेंसी सर्जन्स या गैर इमरजेंसी सूरत में एक्सपर्ट डॉक्टरों की कंसल्टेंसी के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनसे मिलने के लिए आपको तवील इंतज़ार करना पड़ता है।
طویل انتظار کا مطلب ہے کہ یہ 8 مہینے بھی ہیں اور 6 مہینے بھی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات مریضوں کے لیے طویل انتظار مشکلات پیدا کر دیتی ہیں جس سے ان کی صحت کی حالت اور بگڑ رہی ہے۔ اس وقت کینیڈا میں کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی کمی ہے، یہاں تک کہ بعض علاقوں میں ڈاکٹروں تک کی کمی ہے اور وہاں لمبی لمبی لائنیں ہیں ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے۔ آج کے کینیڈا میں میڈیکل ٹیکنالوجی میں گورنمنٹ اتنی سرمایہ کاری نہیں کر رہی ہے جو کہ بدلتے وقت کی وجہ سے، جو کہ ایجنگ سوسائٹی کی وجہ سے اور نت نئی بیماریوں اور نئے وائرسز کی وجہ سے ریکوائرڈ ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم کے بجٹ میں کمی کی وجہ سے خصوصی دیکھ بھال کی سہولیات تک شہریوں کی رسائی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ ہیلتھ کیئر سسٹم کے جو ورکرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسلسل اوور ٹائم، ایکسٹرا ڈے اور کام کیے جانے کی وجہ سے وہ برن آؤٹ ہو رہے ہیں، وہ تھک رہے ہیں، وہ بیمار پڑ رہے ہیں اور ان کی کام کی کوالٹی میں فرق آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تنگ آ کر جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہیلتھ کیئر ورکرز کی جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کوئی خاص قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ ایسی کوئی سہولت یا ایسی کوئی ہنگامی اقدامات لوگوں کو نظر نہیں آتے جس میں یہ دیکھا جائے کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی کمی کو دور کرنے کے لیے سرکار کچھ کر رہی ہے۔ اسپتالوں میں بحران ہے، اسپتالوں میں خاص کر سانس کی بیماریوں کی جو وجہ 1-2 سال پہلے آئی ہے، اس کے بعد سے لوگوں کو ایمرجنسی میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کووڈ-19 کے دوران بہت سارے ڈاکٹر، بہت ساری نرسز اب دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے نئے ورکر دستیاب نہیں ہو سکے، تو کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو اس وقت ہیلتھ کیئر ورکر کی کمی کا شدید سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت سارے ہسپتالوں میں بستروں کی کمی کی وجہ سے ایمرجنسی میں ہی علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی دیکھ بھال کی کمی بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ کینیڈا کے بہت سے لوگوں کے پاس فیملی ڈاکٹر یا نرس پریکٹیشنرز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے مسائل جلد پکڑے نہیں جاتے، یا لوگ واک ان کلینکس یا ایمرجنسی رومز پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ کینیڈا کی آبادی بڑھ رہی ہے، بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کینیڈا نے بڑھتے ہوئے بزرگ آبادی کی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکامی رکھی ہے۔ جس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہسپتال کے بستروں پر ضرورت سے زیادہ دباؤ ہے۔ اگر آپ کینیڈا آنے والے ہیں، اگر آپ ایک نئے امیگرینٹ ہیں، تو آپ کو کینیڈا کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں پوری معلومات پہلے سے ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے اس میں کیا باتیں درست ہیں اور کیا باتیں درست نہیں ہیں۔ آپ کو آتے ساتھ ہیلتھ کارڈ نہیں ملے گا، آپ کو ایک انتظار کا سامنا ہوگا، اور جب وہ مدت پوری کر لیں گے تو آپ کو اپنا ایک فیملی ڈاکٹر ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ چونکہ ڈاکٹروں کی کمی ہے تو بہت سارے ڈاکٹر، بلکہ زیادہ تر ڈاکٹر نئے مریضوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آپ کو بھاگ دوڑ کر کے کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہوگا کسی علاقے میں جو نئے مریضوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے کینیڈا پہنچتے ہی پتہ کرنا ہے کہ اس صوبے میں طبی خدمات تک رسائی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس کو فالو کرنا ہے، اور نئے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ صوبے کی ہیلتھ اتھارٹی سے جلد سے جلد رابطہ کرے، اور جیسے ہی وہ ایلیجیبل ہو تو ہیلتھ کارڈ کے لیے اپلائی کر کے وہ کارڈ حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے۔ کینیڈا کا ہیلتھ کیئر سسٹم پبلک فنڈڈ ہے، جس میں بنیادی طبی خدمات مفت ہوتی ہیں، تاہم پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس بھی دستیاب ہے جو آپ کو اضافی خدمات جیسے ڈینٹل کیئر اور نظر کی دیکھ بھال کو کور کرتی ہے اور آپ کی پرسکرپشن کو کور کرتی ہے۔ سب کچھ فری نہیں ہے، جو چیزیں مفت نہیں ہیں جیسے ڈینٹل کیئر اور آئی اسپیشلسٹ،
تو وہ آپ آنے سے پہلے اپنے ملکوں میں اس کا علاج کرا کر آئیں۔ بہت سے لوگ جب اپنے ملکوں کو واپس جاتے ہیں وزٹ پہ یا کسی کام کے سلسلے میں، تو وہ اپنے ڈینٹل اور آئی کیئر کے انتظامات وہاں سے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں طویل انتظار ہے، آپ کو جو بھی ڈاکٹر وقت دے گا وہ اس میں انتظار ہے، کوئی ایکسپرٹ سے ملنا ہے تو اس میں انتظار ہے، اور یہ انتظار دنوں میں نہیں ہفتوں اور مہینوں میں ہے۔ نئے آنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ جیسی ہی ضرورت ہو اپائنٹمنٹ لینے میں دیر نہ کریں، چونکہ کینیڈا میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی کمی ہے اور لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، اس لیے آپ کو کینیڈا پہنچتے ہی فیملی ڈاکٹر یا اگر آپ کو نرس پریکٹیشنر کی ضرورت ہے تو اس سے اپائنٹمنٹ کے لیے کوششیں شروع میں ہی کرنی چاہیے، اور جلد جلد ایک معتبر ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے ساتھ آپ کو اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کینیڈا ایک رہنے کے لیے بہت اچھا ملک ہے، لیکن جو لوگ یہاں آ کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اچھی طرح تمام باتوں کا ادراک کر کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ انہیں کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ شکریہ۔